بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ سردیوں میں اپنے برڈز کو سردی سے کیسے بچائیں، کیونکہ ابھی آج ڈیٹ ہو گئی ہے 26 نومبر، تو آلموسٹ سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ جو حفاظتی تدابیر ہم لوگ اختیار کرتے ہیں کیوں نہ اپنے دوستوں سے شیئر کی جائے کہ برڈز کو آپ سردیوں میں بیمار ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو مکمل ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت سی اچھی انفارمیشن ملے گی جس سے آپ سردیوں میں اپنے برڈز کو سردی لگنے سے بچا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی برڈز کی مورٹیلٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو فرینڈز، بات کرتے ہیں کہ بیفور، جس طرح ہم آج سے 8-10 سال پہلے لگ بھگ نا 8-10 سال پہلے ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ برڈز روم میں ہیٹر لگا دینے، روم کو بند کر دینا، چاروں طرف سے اس کو پلاسٹک شیٹ سے کور کر دینا، تو بس ہمارا بس نہیں چلتا تھا کہ ہم نہ برڈز کو کمبل اور رضائی اوڑھ دیں اور تاکہ، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، اور اب ہم سوچتے ہیں تو خود پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ اس طرح کی مطلب جب ہم ایکٹیویٹیز کرتے تھے تو ہم کتنے مطلب نا مائنڈ لیس تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ جو ماضی میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں وہ آپ نہیں کریں گے، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ نے برڈز کو سردی سے کیسے بچانا ہے۔ سردی سے برڈز کو ایسے بچانا ہے کہ آپ کے برڈز کو ٹھنڈی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ ڈائریکٹ جو ہوا ہے آپ کی وہ کبھی بھی آپ کے برڈز کو نہیں لگنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایوری کی دونوں سائڈیں وینٹیلیشن ہے تو تینوں یا چاروں سائڈیں آپ نے ساری کور کر دینی ہے۔ آپ نے فرنٹ سے ایک سائڈ کور کرنی ہے، اور بیک سائڈ سے آپ نے لازمی وینٹیلیشن کے لیے جگہ چھوڑنی ہے، کیونکہ اس کے آپ کو جو نقصانات یہ ہوں گے کہ اگر آپ اس کو کور کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بریڈنگ میں مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مسائل اس طرح پیدا ہوں گے، جو آپ کے پاس ایگز وغیرہ آئے ہوئے ہوں گے تو اس میں ڈیڈ ان شیل کا بہت زیادہ آپ کو ایشو ایک سامنے آئے گا۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو برڈز کی اندر ایوری ہے، روم ہے یا جو بھی، تو وہاں آپ کا ہب سمیل بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ ہرگز نہیں کرنا کہ چاروں طرف سے اپنا روم یا ایوری یا شیڈ ہے جو بھی ہے آپ نے کور نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اور سیکنڈ بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے برڈز کو جو شیٹس وغیرہ لگانی ہے وہ کب لگانی ہے۔ تو جب آپ کا ایوری آپ کے علاقے کا، ظاہری بات ہے آپ ڈفرینٹ علاقے سے بلونگ کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ابھی جو نومبر میں ٹمپریچر چل رہا ہے، اینڈ آف نومبر ہے، تو ٹمپریچر لگ بھگ رات کو آ جاتا ہے 10-11، جو 12 کے بعد ٹمپریچر تقریباً 10-11 پہ آ جاتا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے علاقے کے حساب سے آپ کے ایک تو اگر یہ دیکھ سکیں آپ کہ آپ کے پاس اس طرح کا ایک ڈیجیٹل ٹمپریچر میٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ڈیجیٹل ٹمپریچر میٹر ہونا چاہیے، اور ایک آپ کے پاس میں نے 2 لگائے ہوئے ہیں۔ سپوز دیٹ اگر وہ سیل ویک ہونے کی وجہ سے مجھے صحیح نہیں دکھا پاتا تو میرے پاس ایک نارمل ٹمپریچر بھی ہے وہ بھی مجھے ٹمپریچر میٹر، اس سے بھی مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی ایوری میں یا برڈ روم میں یہ ٹمپریچر میٹر لازمی ہونا چاہیے، تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میرے ابھی شیڈ میں ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی کا لیول کیا چل رہا ہے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ کے جو ایوری کا ٹمپریچر 10 سے نیچے آنا شروع ہو جائے، وہ بھی رات کو 12-1 کے بعد، تو آپ نے اس وقت اپنے شیڈ کو ون سائڈ سے کور کرنا ہے، کیونکہ 10 کے بعد ٹمپریچر جو نیچے آئے گا نا تو وہ برڈز کے لیے تھوڑی ایشو کریٹ کرتا ہے، اس سے پہلے آپ کے برڈز کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جب یہ کر لینا ہے تو تھرڈ چیز پہ آپ نے جو زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ برڈز کا جو پانی والا پاٹ ہے وہ آپ نے رات کو نکال دینا ہے۔ رات کو جب آپ لائٹس آف کرنے آتے ہیں تو آپ نے یہ پانی والے پوٹس نکال دینے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ٹمپریچر بہت زیادہ نیچے آ جاتا ہے تو رات کو یہ پانی شدید ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو شدید ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے فرینڈز ہونا یہ ہے کہ جب بھی مارننگ میں صبح پرندہ، بے شک آپ اپنے ایوری میں 8 بجے آتے ہیں، 9 بجے آتے ہیں، 7 بجے آتے ہیں، لیکن
جو برڈز کی ایک نیچر ہے، وہ برڈز فجر کے وقت اگر سورج ظاہری بات ہے ہلکا ہلکا نمودار ہونا شروع ہوتا ہے، روشنی کی کرنیں پڑنی شروع ہوتی ہیں، تو برڈ آٹومیٹکلی جاگ جاتے ہیں. وہ اپنے سب سے پہلے جو ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ دانے پہ آ کے پھر پانی پہ آئیں گے. تو جب رات کا پوری رات کا پڑا ہوا پانی جب وہ برڈ پیے گا تو اس پانی کا جو ٹمپریچر تقریباً وہ مائنس کے آس پاس ہوتا ہے، وہ شدید سرد ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ جب پانی پیے گا تو ڈیفینیٹلی برڈ بیمار ہوگا. اور اس سے ایک چیز ہے کہ آپ سردی ہو یا گرمی ہو، آپ اس پانی کو نکالنے والی عادت اپنی پکی اپنا لیں، تو اس سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا. اس طرح فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھیں اب آج ہم نے مارننگ میں اگر 6-7 بجے پانی میں لگایا تو وہ پانی لگانے سے تقریباً شام 8-9 بجے آپ جب بھی لائٹس اپنے شیڈ کی آف کرتے ہیں تو وہ پانی آپ کا آلموسٹ پورے دن کا پڑا ہوا گندا بھی ہو جاتا ہے. تو گندا پانی ظاہری بات ہے آپ کا 8-10 گھنٹے پانی پڑا ہوا وہ آپ کا ایک تو ریموو ہو جائے گا، کیونکہ جب صبح مارننگ میں وہ پرندہ صاف ستھرا پانی آپ اس کو سرو کریں گے تو وہ پانی برڈز کی ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہوگا. اس سے آپ کے برڈز میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی ڈائریا کا یا لوز موشن کا بالکل وہ کوئی پرابلم سامنے نہیں آئے گی. تو یہ آپ نے لازمی سردی ہو یا گرمی ہو، لیکن سردیوں میں تو بہت زیادہ مسٹ ہے، آپ نے اپنے برڈز کے پاٹ میں پانی نہیں رہنے دینا. صبح آپ نے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایوری میں آئیں، ایوری میں آنے کے بعد آپ برتن اچھے سے واش کریں، واش کرنے کے بعد تو کوشش کریں کہ آپ نا تازہ پانی لگائیں. میں آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ ابلتا ہوا پانی یا کھولتا ہوا پانی، ایون کہ آپ موٹر چلائیں، موٹر چلانے کے بعد جو آپ کا فریش پانی آتا ہے وہ نیم گرم ہوتا ہے، وہ بڑا نارمل ایک ٹمپریچر کا پانی ہوتا ہے. کیونکہ آپ زیادہ جب گرم پانی بھی لگا دیں گے تو obviously آپ پورا دن پانی پڑا رہے گا، تو وہ پانی جب ٹمپریچر نیچے آئے گا اس پانی کا پھر تو وہ برڈ پیے گا تو وہ ٹمپریچر مینیج نہیں کرے گا. سپوز دیٹ اگر آپ صبح جو پانی لگا رہے ہیں اس پانی کی جو ڈگری ہے وہ تقریباً 35-40 کے آس پاس ہے سینٹی ڈگری. تو اگر وہ آپ 2-4 گھنٹے بعد وہ پانی 15 پہ آ جاتا ہے، 20 پہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ پرندہ پانی پیے گا تو اس کا سٹمک ڈسٹرب ہوگا. سٹمک ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ برڈ پھر فیور کا شکار ہوگا، اس کے گلے میں بھی پرابلم ہوگی. تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ گرم پانی زیادہ نہیں لگانا. آپ کے لیے یہ بہترین ہے کہ آپ موٹر چلائیں، موٹر چلانے کے بعد جو فریش واٹر ہے وہ زبردست ٹمپریچر ہے آپ نے وہ لگانا ہے. وہ لگانے کے بعد میں فرینڈز وہ پانی بعد میں ٹھنڈا بھی ہو جائے تو برڈز کو فرق کیوں نہیں پڑتا، کیونکہ ایک نیچرل پانی ہوتا ہے، نیچرل اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے. تو وہ پانی جب بعد میں 2-4-6 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ ٹمپریچر پہ جاتا بھی ہے تو برڈز کو اس سے کوئی خاص اثر نہیں پڑتا. تو یہ فرینڈز 3 چیزیں ہیں، اس چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اور سب سے جو آپ مین چیز ہے یہ تو ہوگی کہ آپ نے احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے. ایک تو برڈز کو ٹھنڈی ہوا نہیں لگنی چاہیے. سیکنڈ، آپ نے برڈز کے پاٹ میں جو ہے نا پانی آپ نے رات کو نہیں چھوڑنا. تھرڈ، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ڈائریکٹ ایئر ہے ٹھنڈی وہ آپ کے برڈز کو نہیں لگنی چاہیے. کوشش کریں کہ ایک سائڈ سے جہاں سے آپ کے باہر سے تازہ ہوا آ رہی ہے اس کو آپ کور کریں اور بیک سائڈ آپ اوپن رکھیں تاکہ ڈائریکٹ ہوا نہ آئے اور وینٹیلیشن بھی آپ کی جاری رہے. یہ 3 چیزوں کے بعد پھر آ جاتے ہیں برڈز کے اس کو ڈائٹ میں کیا دیا جائے. کیونکہ دیکھیں آپ جتنا بھی احتیاطی تدابیر کر لیں، اگر آپ کے علاقے کا ٹمپریچر ہمارے ہاں تقریباً ادھر مائنس میں بھی جنوری میں دسمبر میں چلا جاتا ہے، اینڈ آف دسمبر جنوری میں، تو ہم کیا کرتے ہیں فرینڈز کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ برڈز کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو ایسی ڈائٹ دی جائے کہ جس سے برڈ کو آٹومیٹکلی اندر سے ہیٹ پہنچے، حرارت پہنچے. جب آپ کا برڈز اندر سے ہیٹڈ ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ برڈز آپ کا کسی سردی کا شکار ہو. تو اس کے لیے آپ نے اپنے جو سیڈ مکس ہے اس میں کن چیزوں کا زیادہ استعمال کروانا ہے. ایک تو سورج مکھی کی آپ نے کوانٹٹی میں اضافہ کر دینا ہے. سیکنڈ، آپ نے کنیری سیڈ اپنے دانے میں اس کی مقدار کو بھی بڑھا دینا ہے. اگر آپ نہیں ڈلوا رہے تو ڈلوا لے، اور ویسے اگر دانے میں آپ کے ڈل رہا ہے تو اس کی مقدار کو اگر 1 kg ڈلوا رہے ہیں تو اس کو 2 kg کر دیں. اور تھرڈ چیز آ جاتی ہے السی. السی فرینڈز بہت زیادہ بہترین ہے.
LC ایک تو آئلی ہوتی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز میں جو ایگ بائنڈنگ ہے، اور دوسرا جو برڈز کے سردیوں میں فیدرز ڈرائی ہو جاتے ہیں، اس میں بھی LC کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. وہ آپ کے برڈز میں شائننگ، فیدرز میں شائننگ لائے گی، اور سردی سے بھی بچائے گی، اور ماشاءاللہ برڈز کے لیے ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، کیونکہ برڈز کو اندر سے آئلی رکھے گی. تو آپ نے یہ نا 3 چیزیں اپنے دانے میں لازمی استعمال کروانی ہے، کیونکہ جب یہ برڈز، اگر اس کے علاوہ آپ اور بھی چیزیں، ظاہری بات ہے سردی کے اعتبار سے وہ پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ وہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایگ بریڈ کا ویک میں 1-2 دن لازمی استعمال کروائیں، کیونکہ اس سے بھی آپ کے برڈز میں پروٹین کا اضافہ بھی ہوگا، اور پلس یہ ہے کہ سردی سے بھی برڈز کو وہ بچائے گا. تو ایگ بیگز کا اضافہ کر دیں، وہ بھی زیادہ اچھا ہے. اگر آپ ایک ویک میں دن میں دیتے تھے تو آپ کوشش کریں 3 ٹائم اے ویک آپ لازمی استعمال کروائیں. تو فرینڈز، اگر آپ ان ساری ٹپس پہ، کیونکہ یہ پچھلی ہمارے 8-10 سال کی پریکٹس ہے، اور الحمدللہ میں آپ کو سچ بات کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کہ ان چیزوں پہ عمل کر کے فرینڈز لگ بھگ ظاہری بات ہے کافی نمبرز میں برڈز ہیں، تو ان چیزوں پہ عمل کر کے الحمدللہ آج تک ہمیں سردیوں میں مورٹیلٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مین کہ ویسے برڈز ایکسپائر ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا اچانک سے یا کچھ اور ہو گیا، کیونکہ برڈز ایک ظاہری بات ہے جاندار چیز ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرے برڈز تو مرتے نہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جاندار چیز ہے وہ مر سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ وجوہات دیکھا کریں کہ میرا برڈز کس وجہ سے مرا، اس کی ایکسپائری کیا ہوئی. یہ جب بھی آپ یہ نہیں کہ اٹھایا پرندہ آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، ہمیشہ آپ یہ لازمی دیکھا کریں کہ میرے برڈز کی مورٹیلٹی کس وجہ سے ہوئی. پھر آپ اس پہ کوشش کیا کریں کہ اس پہ جب اس کی وجہ پتہ لگ جائے، وجہ جاننے کے بعد آپ کوشش کریں اس پہ عمل درآمد کریں. جس وجہ سے وہ برڈز مرا، سردی کی وجہ سے مرا، تو آپ نے ظاہری بات ہے ایک برڈز کو فلو ہو گیا، بخار ہو گیا، برڈ سکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کھانا پینا کم کر دیا، ڈیفینیٹلی اس برڈ کو سردی لگی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ایوری میں ٹمپریچر کیا چل رہا ہے، آیا کہ برڈز کو یہاں ٹھنڈی ہوا کا ڈائریکٹ گزر ہے، تو وہ آپ کوشش کریں کہ اس چیز پہ کام کریں. پانی ٹھنڈا پیا اس برڈز نے، یہ ساری چیزیں فرینڈز نوٹس کرنے والی ہیں. اگر آپ ان چیزوں پہ عمل، دیکھیں آپ کے اور میرے برڈز قیمتی ہیں، تو اگر ایک برڈ بھی آپ کا ایکسپائر ہوتا ہے تو وہ ایک اور خاص طور پہ سردیوں میں سیزن ہوتا ہے، آپ کا بریڈنگ ٹائم ہوتا ہے. اگر برڈز پیئرنگ آپ کی ایک پیس آپ کا ایکسپائر ہوتا ہے تو پوری پیئرنگ ہی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ نوٹس میں لایا کریں کہ میرا برڈز آیا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا، سردی لگنے کی وجہ سے مرا، کس طرح مرا. پھر آپ اس پہ کوشش کیا کریں کہ اس کو چھان بین کر کے وجوہات ڈھونڈ کے پھر اس پہ آپ کام کیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو فرینڈز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اس سے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آنے والے نیو فینسیئر کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی. کیونکہ جیسے جیسے ہم جو ابھی آج ہم نے یہ جو دانے میں یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ہم نے بھی ایڈ کر، پہلے بھی ڈلتی تھی، آج زیادہ نمبرز میں ہم نے ڈلوائیں. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے جب ہمارا ٹمپریچر 10 سے نیچے آئے گا تو ہم کیسے اپنے شیڈ کو کور کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ سے ٹائم ٹو ٹائم شیئر کریں گے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تب تک اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اللہ حافظ.